بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ذکر ود ذاکر وسیم عباس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال کا آپ پہ کرم ہوگا۔ میری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کے تمام گھر والوں کے لیے کہ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے وسیلہ سے کوئی دکھ، غم، تکلیف، مصیبت آپ کے آس پاس نہ آئے اور مولا آپ کو سوائے غم حسین علیہ السلام کے کوئی غم نہ دے۔ ناظرین، یہ سلسلہ پروگرام میرا خدا جس کو آپ کی دعاؤں سے ہم نے جاری کیا، شروع کیا اور یہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے خدا کی مدحت میں کچھ بول پائیں، کچھ کہہ سکیں، جبکہ ہماری زبان میں وسعت نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں، لیکن یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے مالک کے نام سے ابتدا کرتے ہیں اور پھر وہی زبان کو طاقت عطا کرنے والا ہے۔ وہی چاہتا ہے تو زبانیں کلام کرتی ہیں، وہی چاہتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں اور انسان حرکت کرتا ہے، اور نہ کہ صرف انسان کی حرکت بلکہ پوری کائنات کی جو حرکت ہے وہ آپ کے اور میرے خدا کے کرم، امر اور حکم سے ہے۔ محترم ناظرین، میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے قرب میں آنے کے لیے، اپنے خدا پہ بات کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بات کرنا سیکھیں، کوشش کریں کہ آپ اپنے خدا کی بات کریں، آپ اپنے خدا کا تذکرہ کریں، آپ اپنے خدا کو یاد کریں، جو کہ بہتر ہے آپ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خدا کی مخلوق ہیں اور جنہیں ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ میرے محترم سامعین، خالق لم یزل کی محبت اور خالق لم یزل سے دل کا لگنا اور دل کا لگاؤ اور چاہت اور محبت اور عشق، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ میں پھر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مصروف ہیں اور آپ کے پاس رش ہے تو آپ ویٹ کر لیں، جب آپ ایزی ہوں تو پھر آپ اس پروگرام میرا خدا کو سماعت فرمائیں۔ خدا لم یزل کی بارگاہ میں آنا، اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ جو شیطان کے نرغہ میں ہیں، یا خدا پناہ دے جو کسی نہ کسی بھی حوالے سے جو لوگ دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے، آپ اور میں مٹ جانے والی چیزیں ہیں، مٹ جانے والے لوگ ہیں۔ اگر رہے گا تو صرف اللہ کا نام رہے گا اور اس کی حجتوں کا نام رہے گا اور کام رہے گا۔ محترم سامعین، ناظرین، مشکل ہے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو آمادہ کرنا کہ اپنی زبان جہاں پہ پوری دنیا کے تذکرے جہاں یہ زبان کرتی ہے، ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تسبیح شروع کرتے ہیں تو آپ کا دل گھبرا جاتا ہے یا محسوس کرتے ہیں، اکتاہٹ سی ہوتی ہے آپ کو؟ تو سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے آمادہ کرنا ہے اپنے خدا کی بارگاہ میں، وہ ہے آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا عزم۔ جب آپ کا ارادہ عزم میں تبدیل ہوگا تو انشاءاللہ منزل دور نہیں ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو اپنے خالق لم یزل کی بارگاہ میں لائیں، قیام کریں، تسبیح پڑھیں، ابتدا کریں، اور جس کا ایک بہترین سا کلیہ مجھے بارگاہ رسالت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ جب تم اللہ کی جانب بڑھتے ہو تو تمہارے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور اکتاہٹ تمہیں محسوس ہوتی ہے، تو تم ایسا کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تو تم ایسا کیا کرو کہ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کرو، چونکہ یہ تسبیح دلوں سے گناہ کے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ دیکھیں کام کتنا معمولی ہے بظاہر کہ 70 مرتبہ، لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوں، جب آپ تسبیح کر رہے ہوں اپنے خالق لم یزل کی بارگاہ میں، تو آپ کی نیت، آپ کی روح، آپ کا ارادہ اور آپ کی کوشش، یہ ساری چیزیں یکجا ہونی چاہیے، اکٹھا ہونی چاہیے اپنے خدا کی بارگاہ میں۔ ابتدا کریں، انتظار مت کریں۔ کوئی پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون کس وقت چلا جائے، کس کا بلاوا آ جائے، کب اس کی بارگاہ میں لبیک کی صدا کہنا پڑ جائے۔ تو آپ انتظار نہ کریں، آپ رکے نہیں، آپ کسی کا ویٹ مت کریں، آپ خواہشات دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ صرف اور صرف ارادہ کریں اور محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کریں، اور شہنشاہ بقیت اللہ العظم علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کریں، اور اپنے خدا کی بارگاہ میں لبیک کی صدا کو بلند کر دیں۔ جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ ارادہ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی مدد آپ کا خدا کرے گا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، اعمال پہ اجر ہے، جیسا عمل ہوگا ویسے ہی خالق لم یزل جل جلالہ ربی آپ کو ویسے ہی اجر عطا کرے گا۔ تو آپ انتظار مت کریں، آپ اپنے خدا کی بارگاہ میں آئیں، اپنے خدا کو منائیں۔ زندگی ختم ہو جانے والی چیز ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو الوداع کہنا ہے اور موت کو گلے سے لگانا ہے، اس وقت کا سامنا کرنا ہے آپ کو اور مجھے، اور یہ وہ چیز ہے موت کہ جو آپ کو اور مجھے اپنے خدا کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دے گی۔ تسبیح پڑھیں، اپنے خدا کو یاد کریں، پکاریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ دل لگائیں، کوشش کریں کہ آپ ایک دن میں 5 منٹ سے تسبیح کی ابتدا کریں۔ اور جب تسبیحات پہ انشاءاللہ ایک پورا پروگرام تسبیحات پہ بھی ہوگا، بلکہ زیادہ پروگرام ہم رکھیں گے جس پہ مختلف تسبیحات پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، تو تسبیح کی ابتدا کریں۔ خالق لم یزل تسبیح کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، آپ کا اللہ۔ سب سے پہلے آپ نے جب ارادہ کر لیا، آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے خدا کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہے، آپ کو کھڑے ہونا ہے، تو دیکھیں جس سے انسان محبت کرتا ہے تو انسان وہاں یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کو کون سی چیزیں پسند ہیں اور کون سی چیزیں ناپسند ہیں۔ آپ محبوب کی جب پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں گے تو آپ کی محبت لازوال ہوگی، آپ کی محبت بے مثال ہوگی۔ تو جب آپ کی دیکھیں آپ کی محبت کا آپ نے کیا معیار رکھا کہ آپ نے اپنے خدا سے محبت کی، اپنے اللہ سے محبت کی، علی کل شیء قدیر سے محبت کی۔ اور دیکھیں میں اکثر ممبر سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، نہ جنگ، نہ جہاد، نہ جنگیں، نہ ہجرت، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ غربت، کچھ نہیں آیا ہمارے حصے میں۔ روٹی خدا کی وافر ہے، پوری دنیا کو مل رہی ہے، پوری دنیا اس کا رزق کھا رہی ہے۔ سمندر کی تہہ میں دیکھیں تو وہاں رزق کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پر آپ دیکھیں تو وہاں رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ صحرا میں چلے جائیں تو وہاں مخلوقات کے لیے رزق، وہ کیسا رازق ہے۔ دیکھیں شان دیکھیں اپنے خدا کی کہ وہ کیسا رازق ہے کہ ہر جگہ پر ہر چیز کا اس نے انتظام کیا ہوا ہے۔ جس چیز کی جو ضرورت ہے اس چیز کو اس کی ضرورت مہیا کرنا، یہ اس رازق کا کام ہے، اور یہ اس کی ایسی کمال صفت ہے کہ جو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں آپ دیکھیں ایسی مخلوق ہے کہ جس کا ایک دن کا کھانا کئی سو ٹن کا کھانا ہے، کئی سو ٹن
ایک مچھلی ایسی پائی گئی ہے جو پتہ نہیں 120 ٹن، میرے خیال سے میں اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں تو 120 ٹن جس کا کھانا ہے، تو جو اس کو روزانہ 120 ٹن عطا کرتا ہے، وہ آپ کو 2 وقت کی روٹی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ صرف یہ کرنا ہے کہ اس رازق کی معرفت ہو، اس سے رزق طلب کرنا ہے، دنیا سے طلب کرنا بند کر دیں، دنیا سے امید لگانا چھوڑ دیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے خدا کو راضی کریں، اور وسیلہ ان ہستیوں کا بنائیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اور ہر خواہش اس اپنے خدا پہ قربان کر دی۔ ہر مقام پر، ہر دور میں، ہر حکومت کے سامنے جو ڈٹے رہے اور فرماتے رہے لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے سرکار دو عالم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام۔ آپ کے پاس نہج البلاغہ جیسی وہ کتاب ہے جس میں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ بے مثال خطبات موجود ہیں کہ جن کی مثل اللہ کے اس جہاں میں نہیں ملتی۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اپنے خدا کی بارگاہ میں ہیں، سب سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ آپ کے خدا کو کیا پسند ہے۔ آپ کے خدا کو جو سب سے زیادہ، بہت سی چیزیں جہاں پہ ہمارے سامنے آئیں وہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی، آپ کے خدا کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ہے اخلاق، اچھا بولنا، اچھے طریقے سے بولیں، اپنی زبان کو حسن گفتگو کے جو رموز ہیں اس سے آراستہ کریں، خوبصورت کلام کریں، کلام میں اپنی پہچان بنائیں، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس زبان سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے خدا سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے اپنے خدا سے بات کرنی ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، تو جس زبان سے آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے اس زبان کو کتنا پاک ہونا چاہیے۔ جھوٹ سے بچیں، جھوٹ مت بولیں، جتنا ہو سکے جھوٹ سے بچیں، اور اپنی زبان کو اس اہل کر لیں کہ آپ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اپنے خدا کو پکاریں تو پکارنے میں دیر ہو، جواب آنے میں دیر نہ ہو۔ میں چاہوں گا کہ آج بھی میں نہج البلاغہ سے بارگاہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے وہاں چلتے ہیں اور آئیں، علی سے، علی کے، اللہ کے فضائل سنتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا سے کہ کیا ہے آپ کا خدا، کیا ہے میرا خدا، کیا ہے ہمارا خدا۔ تو میں نہج البلاغہ سے ایک خطبہ ہے اور اس کے چند لائنیں میں آپ کی نظر کرتا ہوں، تو آپ ذرا متوجہ ہو جائیں کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں مولا اللہ اور کائنات سے ہلکا سا مگر مفید تعارف جو مولا علی علیہ السلام نے کروایا ہے کہ اللہ کب سے ہے۔ دیکھیں، جس چیز سے آپ پیار کرتے ہو، کسی بھی ایسی چیز سے آپ پیار کرتے ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کب سے ہے اور یہ کہاں تک ہے۔ آپ دنیا میں کسی کے پاس جائیں، کسی سے پیار کریں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ابتدا ملے گی اور کوئی نہ کوئی انتہا ملے گی۔ ہر چیز کی ابتدا ہے، ہر چیز کی انتہا ہے، ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے اور پھر کسی مقام پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آئیں سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے آپ کا خدا۔ تو مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا اللہ کے شایان شان ہے جس نے آنکھوں سے نظر نہ آنے کے باوجود اپنے انتظام سے خود کو معروف کرا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے کسی نے پوچھا کہ یا علی ابن ابی طالب، آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ تو سبحان اللہ، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ اس اللہ کی علی عبادت ہی نہیں کرتا جس اللہ کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ مولا آپ نے کیسے دیکھا؟ تو فرمایا
ان آنکھوں سے نہیں، میں نے دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور وہ ایسا ہے جو ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ تو یہاں پہ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے آنکھوں سے نظر نہ آنے کے باوجود اپنے انتظام سے خود کو معروف کرا دیا ہے۔ دیکھیں ہر چیز، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جتنی مخلوقات کی سانسیں ہیں اتنے ہی خدا تک جانے کے راستے موجود ہیں۔ ہر چیز میں خدا کی قدرت ہے، جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں، زمین، ہوا، خلا، فضا، ہر جگہ پر آپ کو اپنے خدا کے کرینے اور معجزے نظر آئیں گے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی سوچ بچار کے بغیر ہی پوری کائنات اور اس میں موجود کروڑوں قسم کی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا پہلے جملے پہ غور کریں، کسی سوچ بچار کے بغیر، کن فیکون، آپ کا خالق ایسی قدرت رکھنے والا ہے، آپ کا اللہ۔ آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کہاں دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں؟ آپ کس کی طاقت کو دیکھتے ہیں؟ لوگ 2 دن تخت پہ ہوتے ہیں، باقی زندگی لوگوں کی ضلالت میں گزر جاتی ہے۔ لوگوں کی زندگی 10 سال پتہ نہیں کن حالات سے گزرتی ہے، اور باقی زندگی کے کن حالات سے لوگ 2-4 ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے نشیب و فراز ہیں، لیکن آپ کا اللہ، آپ کا رب جو آپ کا رازق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا خالق ہے، اور جس کی آپ اور ہم مخلوق ہیں، تو اس کا پیغام اس کی اول مخلوق سے سنیے۔ سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی سوچ بچار کے بغیر ہی پوری کائنات جس کی حدوں کا آج تک کوئی تعین نہیں کر پایا کہ اس کائنات کی حد کیا ہے، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ہے آپ کا خدا، یہ ہے میرا خدا، کہ کسی سوچ بچار کے بغیر پوری کائنات اور اس میں موجود کروڑوں قسم کی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کو ایک سیل بنانا پڑ جائے، آپ کو ایک لائٹ اگر بنانی پڑ جائے، آپ کو اگر ایک چارجر ٹھیک کرنا پڑ جائے، تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا انسان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو سجدہ اسی کے لیے ہے، آپ کی پیشانی، آپ کا ماتھا، آپ کا سر اسی کی بارگاہ میں جھکے گا، اور یہی آپ کے سر کی اصل بلندی ہے۔ یہاں پہ جھکنا آپ کے سر کی بلندی ہے کہ آپ کا سر کہاں پہ جھک رہا ہے۔ آپ کے دوست کسی ایسے دوست سے ملتے ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے، تو آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں ملے، آپ میرے دوست ہیں، تو آپ کہاں جھک رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا سر جس بارگاہ میں جھک رہا ہے، وہ بارگاہ وہ اتنی شان و شوکت والی بارگاہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے سر کا جھکنا ہی آپ کی بلندی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ دنیا میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنے خدا کا تذکرہ کیا، جن لوگوں نے اپنے خدا کو چاہا، جن لوگوں نے اپنے خدا سے عشق کیا، محبت کی، آج بھی وہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے۔ اور جنہوں نے شہادت دی، جنہوں نے گواہی دی، تو ان کے رزق کا ذمہ چاہے وہ دنیا سے چلے گئے، تو خالق نے خود فرمایا کہ انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ اپنے خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، اور صرف پاتے نہیں، وہ بانٹتے بھی ہیں، اور یقیناً آپ کو اس میں سے حصہ ملتا ہوگا۔ دیکھیں کسی سوچ بچار کے بغیر پوری کائنات، کیسا علیم، کیسا مصور ہے ہمارا خدا، کیسا مصور ہے۔ سوچ، وہ کہتا ہے کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، بنا سوچ کے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بنا سوچ بچار کے پوری کائنات اور اس میں موجود کروڑوں قسم کی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ خدا قسم، آپ سمندر کی تہہ میں جائیں، آپ سرچ کریں، گوگل پہ آپ جائیں، آپ دیکھیں کیسی کیسی مخلوق، ایک پرندے کے پر پہ ایسے کلر سجا دیے اس مصور نے، آپ عاشق ہو جائیں گے۔ آپ کبھی اس نظریے سے ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ جو پر ہیں، یہ پرندے کے پر ہیں، یہ ایک انڈے سے نکلی ہوئی مخلوق ہے۔ وہ کون ہے جس نے پروں کے اوپر ایسے کلر کمبینیشن سجا دیا ہے کہ کمپیوٹر حیران ہو گیا اور دنیا حیران ہو گئی ہے؟ وہ آپ کا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے، وہ خدا محمد و آل محمد ہے، جو تمام تعریفوں اور تمام تر سجدوں کے لائق ہے، کروڑوں قسم کی مخلوقات کا پیدا کرنے والا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے خالق لم یزل علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ربی،
وہ ایسا خالق ہے، اس کی خلقت کا معیار آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ عام سی مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے اور آپ کے جو بچوں کے لیے، بچوں کو سمجھ آئے گی، جو میری ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بڑا خوبصورت میسج ہے۔ ایک ہی وقت میں دیکھیں 6 انچ کی جگہ پہ اس نے کتنے چہرے سجا دیے ہیں، اور ایک دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتا، مختلف ہے۔ آپ دیکھیں اسی وقت میں دنیا میں کتنی مائیں ہیں جن کے شکموں میں بچے ہیں۔ دنیا میں کتنی ایسی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ایسے جانور ہیں کہ جن کے شکموں میں بچے ہیں، کتنے درندے ہیں کہ جن کے شکموں میں بچے ہیں، دنیا میں کتنے پرندے ہیں جن کے انڈوں میں بچے ہیں، اور ہر ایک کو اس کی طبیعت اور اس کے مزاج سے آپ کا خدا شکل بھی عطا کر رہا ہے اور حالت بھی عطا کر رہا ہے۔ جسم کی تربیت، جسم کی بناوٹ اور اس کا کلر کمبینیشن اور اس کے موسم کے مزاج سے اس کا جسم اور اس کو عطا کر رہا ہے جو طاقت آپ کا رب۔ یہ کیسی خوبصورت تخلیق آ رہا ہے آپ کا خدا، کیا عظیم تخلیق ہے آپ کے اور میرے خدا کی، کہ ایک ہی وقت میں انڈوں سے بھی مخلوق نکل رہی ہے، بلوں سے بھی مخلوق جنم لے رہی ہے، ماؤں کے شکموں سے بھی مخلوق جنم لے رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں کہ جانوروں کے شکموں سے بھی جانور جو ہیں جنم لے رہے ہیں، درندوں کے شکموں سے بھی درندے جنم لے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجیے یہ کیسا نظام کائنات ہے جو آپ کے خدا کے کرم سے، اس کے مرضی سے چل رہا ہے۔ اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ بغیر سوچ بچار کے، بنا سوچ بچار کے مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات اور اس میں موجود کروڑوں قسم کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے آپ کا خدا۔ آپ کا خدا، میرا خدا کروڑوں قسم کی، آپ رکیں، آپ دیکھیں، آپ کسی گارڈن میں چلے جائیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ وہاں غور کریں، آپ کو چھوٹے سے چھوٹے کیڑے پتنگے نظر آئیں گے۔ کون ہے ان کو سجانے والا؟ چونٹی پہ ایک پورا مکمل خطبہ ہے میرے مولا کا نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کروں گا۔ آگے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اللہ کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں وہی اللہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے قائم و موجود ہے۔ آپ کا خدا ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم و موجود ہے، ہر جگہ پہ، صحرا ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، بیاباں ہو، آپ جہاں جائیں وہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ بس کوئی پکارنے والا اس کو پکار لے، پکارنے والے کے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، آپ کے خالق کی جواب آنے میں دیر نہیں ہو سکتی، کسی بھی طرح آپ کو آپ کے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جواب آئے گا۔ آگے سنیے کہ اللہ کب سے ہے، تو اس میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی قائم و موجود تھا جیسے اب وہ قائم و موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کا اور میرا خدا اس وقت بھی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی قائم و موجود تھا کہ جب یہ برجوں والا آسمان بھی نہ تھا، آسمان نہیں تھا۔ آپ اپنے ذہن میں اگر آپ کی کوئی بھی تصویر آپ بناتے ہیں، کوئی بھی سکیچ بناتے ہیں، تو آپ آسمان کی وسعتوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ جتنے بھی اپنے عقل کا گھوڑا دوڑا لیں تو آپ بالکل آسمان کی وسعتوں کی حدوں کو عبور نہیں کر سکتے۔ تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ عشق بنتا ہے خدا کا، سجدہ بنتا ہے خدا کا، تسبیح ہے ہی اسی خدا کے لیے، تمام تعریفیں اسی کو زیبا دیتی ہیں کہ اسی کی تعریف کی جائے جس کی شان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بادشاہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی قائم و موجود تھا کہ جب یہ برجوں والا آسمان بھی نہ تھا اور نہ ہی ان عظیم الشان دروازوں پر لٹکنے والے پردے تھے۔ یعنی جو پردے لٹکائے گئے ہیں ان برجوں کے آگے، ان کی کیا وسعت ہے یہ علی جانے یا علی جانے، تو جو ان کی وسعت ہے مولا فرما رہے ہیں کہ وہ پردے، اور نہ ہی یہ تاریکی پھیلا دینے والی رات تھی،
اور نہ یہ ساکت سمندر تھے، اور نہ یہ گھاٹیوں اور پگڈنڈیوں والے پہاڑ تھے، اور نہ ہی یہ آڑی ترچھی لہریہ دار پہاڑی راہیں تھیں، اور نہ یہ گہوارہ اور بستر بننے والی زمین ہی تھی، اور نہ یہ قوت و توانائی اور بھروسہ کے قابل مخلوق تھی۔ ایک جملے میں کتنا کچھ کہہ دیا، اور یہ لسان اللہ کو زیبا ہے کہ ایسی بات لسان اللہ سے سنی جائے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تاریکی پھیلانے والی رات نہیں تھی۔ مولا فرما رہے ہیں یہ بستر نہیں تھا، یہ گھاٹیاں، یہ پگڈنڈیاں، یہ سمندر، یہ پہاڑیاں، یہ گہوارہ، یہ بستر بننے والی زمین، اور قوت و توانائی اور بھروسہ کے قابل مخلوق۔ یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خوبصورت بات کی، اور میرے مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی تخلیق اور مخلوقات کی ابتدا اور ایجاد کرنے والا اور ان سب کا وارث ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کہ وہی تخلیق اور مخلوقات کی ابتدا اور ایجاد کرنے والا ہے۔ یہ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نمبر 129 نہج البلاغہ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی تخلیق ذہن میں ہر چیز کو شکل اس کے مزاج سے عطا کرنا، یہ اس کی تخلیق ہے۔ اس نے انسان کو بنایا تو ویسی شکل دی، اس نے پہاڑوں کو بنایا تو کیسی شکل دی، اس نے سمندر کو بنایا تو کیسی شکل دی، اس نے صحراؤں کو بنایا تو کیسی شکل دی، اس نے سمندر کے اندر اتنی مخلوقات کو بسایا تو ان کو کیسی شکل اور ہیبت عطا کی، اس نے جانور بنائے تو خالق لم یزل نے انہیں کیسی شکل دی، اور پھر شکلوں کے لحاظ سے اللہ نے ان کو زبانیں عطا کی، ان کو بولیاں اور لہجے عطا کیے جیسے ان کی شکل تھی۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ ہاتھی بنا دیا اور آواز اس کی جو وہ چڑیا والی آ رہی، ایسے نہیں ہوا۔ جیسے ہاتھی کا مزاج ویسی اس کی آواز، جیسے شیر کا مزاج ویسے اس کی گرج۔ تو یہ آپ کا خدا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ آپ ان چیزوں پہ رکیں، آپ ان پہ غور کریں، آپ کو محبت ہوگی، آپ کا دل کرے گا اپنے خدا کی۔ اور یہ ایسے شاہکار ہیں آپ کے خدا کے اور میرے خدا کے، جو آپ دیکھتے جائیں گے اور آپ محظوظ ہوتے جائیں گے اور لطف اندوز ہوتے جائیں گے، اور اسی رنگ میں آپ دیکھیں، آپ بڑھتے جائیں گے، اور ایسے ایک دن وہ آ جائے گا کہ آپ اپنے خالق کی بارگاہ میں جا کے کہیں گے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تخلیق بھی اسی کی، مخلوقات بھی اسی کی، وہی ایجاد کرنے والا، اور پھر وارث بھی وہ ہے۔ تمام چیزوں کا وارث، ایجاد کرنے والا آپ کا اور میرا خدا ہے، اور وہی تمام مخلوقات کا معبود اور ان سب کو سامان ترقی فراہم کرنے والا ہے۔ معبود وہ ایسا عبادت کرنے والا کہ جتنی چیزیں اس نے خلق کی ہیں، یہ نہیں کیا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں کہ اگر یہ قلم ہے میرے ہاتھ، اس کو بنانے والا جس نے اسے بنا دیا، اس نے بس جو بنا دیا، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اس کو بنا تو دیا ہے، اب جیسے اس نے بنا دیا ہے اب اس میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ لیکن آپ چلے جائیں، آپ ایک پودا دیکھ لیں، آپ نے ایک لگایا تھا تو اس میں سے کیا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے گندم کا ایک دانہ پھینکا تو اس میں سے 120 دانے نکلے۔ آپ نے کوئی بھی چیز آپ نے کاشت کی تو آپ نے اس کا بیج ڈالا تو اس ایک بیج میں سے جو برکت اس نے دی تو کیسی ترقی عطا کی اللہ نے ہر چیز کو۔ انسان سے انسان کا خز ہونا، انسان کا جنم لینا، انسان سے انسان کا جنم لینا، حیوان سے حیوان کا جنم لینا، اور ہوا سے ہوا کا نکلنا، اور دن سے رات کا نکلنا، اور رات سے دن کا نکلنا، یہ کیا خوبصورت نظام کائنات ہے جو آپ کے اللہ نے سجا رکھا ہے۔ اس کی مثال ملتی ہے کہیں پہ؟ آپ کتنی لائٹیں لگاتے ہیں تو تھوڑے سے اندھیرے کو آپ روشنی میں تبدیل کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی رات کے بعد ایسے دن کا روشن ہو جانا۔ اگر مجھے یہاں ایک شعر یاد آ جاتا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں، امید ہے کہ مجھے یاد رہے گا کہ ہم ایسے اہل نظر ہیں جن کے لیے رسول نہ بھی آتے تو صبح کافی تھی۔ ہم ایسے اہل نظر ہیں جن کے لیے رسول نہ بھی آتے تو صبح کافی تھی، کہ لکھنے والا شاعر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ
ہم ایسے دیکھنے والے ایسی بصارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نظام کو اتنا بڑا سچ ہے کہ کیسے اندھیرا چھا جاتا ہے پوری دنیا پہ، اس حصے پہ ایک رات ہو جاتی ہے، اور پھر اسی رات کو جب وہ صبح میں تبدیل کرتا ہے تو اتنی بڑی روشنی کر دیتا ہے کہ وہ دن نکل جاتا ہے۔ تو ہم ایسے اہل نظر ہیں جن کے لیے رسول نہ بھی آتے، وہ کہہ رہے، لکھنے والے فرما رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول نہ بھی آتے تو اس کے ہونے کی دلیل کے لیے صبح کا ہو جانا ہی یہ کافی ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام ہستی اور اس نظام کائنات کو جو چلا رہا۔ یہ آپ کا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ آپ کے خدا کی قدرت ہے، یہ میرے خدا کی قدرت ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تمام مخلوقات کا معبود اور ان سب کو سامان ترقی فراہم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ خلق کر کے چھوڑ دیا، نہیں، اس کی ترقی وہ بڑھ رہی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے، ہر چیز ایک چیز سے دوسری چیز نکل رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کھیت کھلیان میں جائیں، آپ دیکھیں، آپ باغات میں نکلیں، آپ دیکھیں، کبھی آپ جب بازار جاتے ہیں تو میں اکثر حیران رہ جاتا ہوں، جب میری گاڑی گزر رہی ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک فروٹ کی دکان ہے تو وہاں اتنا فروٹ پڑا ہوا ہے اور سب کے کلر علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر چینی آپ نے کھائی ہے، آپ گھر میں کھائیں تو اس کا وہی ٹیسٹ ہے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ وہ پاکستان کے کسی شہر سے آپ خریدیں تو چینی کا وہی ٹیسٹ ہے۔ آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، وہاں آپ شوگر استعمال کریں تو وہی ٹیسٹ ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کے شاہکاروں کو سامنے رکھتے ہیں، آپ کے سامنے فروٹ پڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے ایپل ہے، آپ کے سامنے مالٹا پڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے انگور پڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا پھل پڑا ہوا ہے، تو جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو سارے ہی میٹھے ہیں، سارے ہی میٹھے ہیں، مگر جو سیب کا مٹھاس کا جو ذائقہ ہے وہ اس نے مالٹے سے نہیں ملنے دیا، اور مالٹے کا جو ذائقہ ہے وہ انگور سے نہیں ملنے دیا، جو انگور کا ذائقہ ہے تو اس نے آم سے نہیں ملنے دیا۔ تو آپ دیکھیں وہ کیا ذات کیا ہے اس کی، کرم کیا ہے اس کا۔ آپ یہ سارے راستے ہیں جو آپ کو اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ فرما رہے ہیں کہ تمام جتنی سانسیں اتنے راستے آپ کو خدا تک لے جانے کے لیے موجود ہیں، اگر آپ ان راستوں پہ جانے کے لیے، اگر آپ کی منزل حق ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی چل رہا ہے سیزن، جو اورنج کا سیزن چل رہا ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ اگر آپ نے 1 درجن آپ نے مالٹے خریدے ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ سارے مالٹے ہیں ایک جن سے سب کی، لیکن مٹھاس پھر بھی سب کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک مالٹے کی دوسرے سے نہیں مل رہی، دوسرے کی تیسرے سے ڈیفرنٹ ہے، اور تیسرے کی چوتھے سے ڈیفرنٹ ہے، اور چوتھے کی پانچویں سے جدا ہے۔ تو یہ کون ہے یہ نظام کرنے والا؟ یہ کون ہے پھلوں کو، یہ کون ہے لکڑی میں مٹھاس ڈالنے والا؟ یہ کون ہے؟ آپ کبھی پودا اکھاڑ کے دیکھیں کہ نیچے کون سی مٹھاس دفن ہے زمین کے اندر؟ یہ کون ہے؟ یہ آپ کا خدا ہے، یہ آپ کے خدا کی قدرت ہے، یہ میرے خدا کی قدرت ہے، یہ خدا محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کی قدرت ہے۔ آگے لی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تمام سورج اور تمام چاند اسی کی رضا و خوشنودی اور قانون کی بجا آوری میں کوشاں سرگرداں ہیں۔ یہاں آپ غور کریں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے، مولا فرما رہے ہیں یہ تمام سورج اور تمام چاند، یہ تمام سورج اور تمام چاند سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے جائیں گوگل پہ سرچ کریں، پوچھیں، آپ سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ گلیکسی کے اندر ایسے بھی سیارے موجود ہیں کہ ایک سیارے کے اندر دیکھیں، زمین سے ہماری زمین سے جس کرۂ ارض پر آپ اور ہم رہ رہے ہیں، سورج اس سے نہ جانے کتنے ارب خرب دفعہ بڑا ہے زمین سے، کتنا اس کا حجم ہے، کتنا وہ بڑا ہے سورج زمین کے حساب سے۔ تو ایسی بھی گلیکسی میں ایسی بھی جگہ، ایسے بھی سیارے کہ جہاں پہ کروڑوں سورج طلوع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جائیں سرچ کریں آپ، کروڑوں سورج۔ سائنس آج بتا رہی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام 1400 سال پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام سورج اور تمام چاند اس کی رضا و خوشنودی اور قانون کی بجا آوری میں کوشاں سرگرداں ہیں۔ ہر چیز اس کے حکم پہ ٹھہری ہوئی ہے، ہر چیز،
ہر چیز اس کے حکم پہ ٹھہری ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے علم بے حساب عطا کرتا ہے، اور پھر وہ جسے علم عطا کرتا ہے تو پھر وہی ممبر سے دعویٰ کرتے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ۔ اور یہ راز ہم پہ کبھی آشکار نہ ہوتے اگر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے، کبھی ہم اس حقیقت کو نہ پا سکتے اگر محمد و اہل بیت محمد۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے چائے بنانی ہے تو آپ نے کیتلی کے بنا ہی آپ آگ پہ ہی آپ نے وہ پانی چڑھا دیا اور ساتھ میں اس کے اوپر آپ چائے ڈال رہے ہیں اور ساتھ دودھ ڈال رہے ہیں، تو وہ تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو یہی مثال ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کیتلی لیتے ہیں، وہ وسیلہ ہوتی ہے، نیچے آگ ہوتی ہے، اوپر اس کا سارا سامان ہوتا ہے، اس کا مادہ ہوتا ہے، اور بیچ میں وہ جب آگ پڑتی ہے تو آگ اس کیتلی کو لگتی ہے، لیکن اس آگ کے لگنے سے اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے اس مقام تک، اس چائے دودھ تک وہ پہنچتی ہے، اور جس میں وہ چائے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ڈائریکٹ آپ آگ پہ ڈال دیں گے تو وہ تو فنا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اگر وہ ڈائریکٹ، چونکہ ہم میں اتنی قوت نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، آپ کوئی طور پہاڑ سے زیادہ تو آپ کی طاقت نہیں ہے نا کہ اس کے ایک جلوے کو آپ برداشت کر سکیں، تو اسی وجہ سے محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ پردہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان، کہ ہماری باتیں، ہماری دعائیں اس کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اور اس کے فضائل اور اس کے عجبات اور اس کی قدرت اور اس کے کرم وہ ہم تک آشکار کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو صحیح کہہ رہا ہوں اور حدیث کہہ رہی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آگے لیے ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں ہر نئی چیز کو پرانی اور بوسیدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج، بات وہیں سے، ہر نئی چیز کو پرانی اور بوسیدہ کر رہے ہیں اور ہر دور والی چیز کو قریب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں سورج کی گرمی کا پڑنا اور چاند سے راتوں کا چلنا اور اس کا جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، تو وہ اس میں عمریں بڑھ رہی ہیں، زندگیاں بڑھ رہی ہیں، اس میں جو نئی چیزیں ہیں، تر و تازہ چیزیں ہیں، وہ بوسیدہ ہو رہی ہیں۔ سورج کی حرارت کی وجہ سے آپ پھل توڑیں گے، اب پھل لگے گا تو اس کا مزاج اور ہوگا، جب وہ پکے گا تو اس کا مزاج اور ہوگا، جب وہ پک کے گرے گا تو اس کا مزاج اور ہوگا۔ آپ اس کو توڑیں گے، آپ نے تھوڑا سا کھایا، باقی آپ نے رکھ دیا، تو آپ نے جو کھا لیا اس کا مزاج اور ہوگا، جو بچ گیا ہے اس کا مزاج اور ہوگا، اور اس کی شکل تبدیل ہوتی جائے گی۔ ادھر ہی بادشاہ فرما رہے کہ ہر نئی چیز کو پرانی اور بوسیدہ کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم ہے اللہ کا۔ آپ پہلے بچپن میں تھے تو آپ کی توانائی اور تھی، آپ جوانی میں پہنچے تو توانائیاں اور تھیں، آپ بڑھاپے کی جانب راغب ہوئے تو توانائیاں اور تھیں، تو ہر نئی چیز کو بوسیدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند اور ستارے، اور اسی کی خوشنودی کے لیے، اور ہر دور والی چیز کو قریب کر رہے ہیں۔ ان کی گردش سورہ یاسین میں بھی جیسے تذکرہ موجود ہے، چاند اور سورج کی گردش، اور اسی گردش پہ اس پوری کائنات کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، آگے جو بہت خوبصورت بات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ ہی نے سب کی ضرورت کا سامان تقسیم کیا ہے، اور ان کے تمام اثرات اور نشانات کو اور اعمال کو اپنی معلومات کے احاطہ میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے سانسوں تک کو گن رکھا ہے۔ اب اس کے علم کی بات ہو رہی ہے، آپ کے اور میرے خدا کی، میرے اللہ کی، اس اول کی، اس آخر کی، اس ظاہر کی، اس باطن کی، جس کی نہ مثل ہے نہ نظیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو خالق شبر و شبیر ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب کی ضرورت کا سامان تقسیم کیا اللہ نے۔ جو ضرورت ہے، کسی درخت کی پانی کی ضرورت ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا پہاڑوں پہ آپ جائیں تو ہمیں یہ تو پہاڑ نیچے والا تو پانی سمجھ میں آتا ہے، یہ پہاڑ کے اوپر سے پانی کہاں سے آ گیا؟ یہ پہاڑ کے اوپر اتنے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں، آپ شمالی علاقہ جات میں جاتے بھی ہوں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو کون ہے جو پہاڑ کے سینے سے پانی دے رہا ہے؟ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اعتماد نہیں ہے نا، یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ جب آپ اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، پوری دنیا پہ آپ نے بھروسہ کر لیا، آپ کبھی اس کو پکار کے تو دیکھیں، جواب نہ آئے تو پھر کہیے گا، وہاں سے آپ کو صدا نہ آئے تو پھر کہیے گا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کی ضرورت کا سامان تقسیم کیا، سب کو، جس کی جہاں جو ضرورت ہے۔
آپ دیکھیں کہ وہ علاقے اس دنیا کے، وہ خطے کہ جہاں پہ زندگی کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں، وہاں پہ بھی مخلوقات پائی جا چکی ہیں۔ وہاں پہ بھی آپ پروگرام دیکھیں کہ آپ وہ ڈسکوری آپ دیکھیں، آپ ہسٹری دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پہ زندگی کے اثرات نہیں پائے جا رہے، کہ وہاں انٹارکٹ کا جو علاقہ ہے، اس کے علاوہ جو سرد علاقہ ہے جہاں پہ زندگی کے اثرات نہیں ہیں، تو اس بر اعظم پہ آپ دیکھیں کہ وہاں بھی مخلوقات پائی گئی ہیں۔ تو کون ہے ان کو رزق تقسیم کرنے والا؟ آپ کا خدا ہے اور میرا خدا ہے، یعنی خدا محمد و اہل بیت محمد ہے۔ اچھا، صرف تقسیم نہیں کر رہا، کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ان کے تمام اثرات اور نشانات کو اور اعمال کو اپنی معلومات کے احاطہ میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے سانسوں تک کو گن رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کے سانس تک کو گن کے رکھا ہوا ہے آپ کے خدا نے اور میرے خدا نے، کہ یہ کتنا سانس لے گا، کتنے سانس لے گا، سانس بھی گنے ہوئے ہیں، اس سے کم نہیں اور اس سے ایک سانس زیادہ نہیں، جو لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی بات نہیں ہو رہی، پوری مخلوقات کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ایسا علیم ہے، وہ ایسا سمیع ہے، وہ ایسا بصیر ہے، وہ ایسا حاضر ہے، وہ ایسا ناظر ہے۔ کون؟ خدا محمد و اہل بیت محمد کے سانسوں تک کو گن رکھا ہے۔ اور آگے بہت اہم بات آ رہی ہے، آپ بھی سنیں اور میری ٹیم بھی سنیں کہ اتنی شاندار بات جو آ رہی ہے، جو یہ مولا متقیان، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع و زیبا ہے کہ اتنی بلند بات علی کے دہن سے اتنی بلند بات آ سکتی۔ مولا فرما رہے ہیں، اور صرف سانسوں تک کو نہیں گن رکھا، بلکہ اور ان کی آنکھوں کی خیانتیں اور جو کچھ ان کے سینوں کے اندر اور ضمیروں اور ارادوں کی صورت میں چھپا ہوا ہے، اس پر مطلع ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ جو آنکھوں کی خیانتیں ہیں، اب دیکھا کہ مولا متقیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، مومن وہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ آنکھ کی بھی خیانت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ غیر محرم سامنے کوئی ایسی عورت آ رہی ہے جو غیر محرم ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے، ایک بار دیکھ لیا، دوسری بار دیکھ رہے ہیں تو بس وہ خیانت میں آ جائے گا کہ آنکھ کی خیانت ہو رہی ہے۔ یہ امانت اللہ نے دی، آپ اس میں، اور آپ یہ خیانت کریں گے، آپ پیدا ہوں گے، پھر آپ اس قابل ہوں گے، پھر آپ جب دیکھیں گے آپ خیانت کریں گے، تو مولا علی علیہ السلام فرما رہے یہ خیانت بھی کہ آپ یہ خیانت کریں گے، یہ بھی اس کے علم میں ہے۔ صرف سانسوں تک کو نہیں گن رکھا، آپ کب آنکھ سے خیانت کرتے ہیں، صرف آپ نہیں، تمام مخلوقات کی سانسوں کو اس نے گن رکھا ہے، اور یہ اس آنکھ سے کب کس جگہ پہ یہ کیا خیانت کرے گا، یہ بھی اس کے علم میں ہے۔ بنتی ہے نا محبت اللہ سے، پیار بنتا ہے نا اس سے، لائیں کوئی دکھائیں تو پوری جھوٹ کی کہانیاں شروع ہوئی ہیں، جہاں پہ آپ دیکھیں جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے جھوٹ پہ مبنی، ہر چیز جھوٹ پہ، اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور سچ کو پوچھ کوئی نہیں رہا۔ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی بھی انڈسٹری میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو جھوٹ ہے، سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو جھوٹ کو لوگ سچ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، اور جو سچ ہے اس کو سمجھ کوئی نہیں رہا۔ سچ دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، سچ سننے کے لیے وقت نہیں ہے، سچ بولنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس آپ کی اپنی عاقبت، اپنی آخرت کے لیے وقت نہیں ہے۔ رک جائیں، ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو میں کبھی یہ پروگرام نہ کرتا۔ ایک دن ہمیں اس جہاں کو چھوڑنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ صدا تو بلند کر دیں، چاہے کوئی سنے نہ سنے، لیکن جو سنے گا انشاءاللہ اس کو اس کی منزل ضرور کچھ فاصلہ اس کا کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بس میں قریب لاتا ہوں، یاد رکھیے میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بچوں، یاد رکھیں کہ آپ کا اللہ کیسا علیم ہے، کیسا اس کا علم ہے، کہ آپ کے اللہ نے سانسوں کو یہ اتنی سانسیں لے گا، پوری مخلوقات کی سانسوں کو گن رکھا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے پوری مخلوقات کی سانسوں کو اللہ نے گن رکھا ہے، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔
पूरी मखलूकात की सांसों, और सिर्फ सांसों को नहीं, आंखों की खयानतें, कि ये आंख कितनी खयानत करेगी और कहां कहां पर ये खयानत करेगी, तो उस अल्लाह ने इसको भी गिन रखा है। सिर्फ खयानतें नहीं गिन रखी, इरादों को भी गिन रखा है। ये क्या इरादा करेगा, कब इरादा करेगा, किस चीज का इरादा। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर। वो ऐसा समीउ बसीर और अलीम है आपका और मेरा खुदा कि उसने सांसों को गिन रखा है। तो अपनी सांस को और हर सांस को दरूद के जरिए अपने खुदा की बारगाह में लौटाएं। नियतें, खयानतें, जो खयानतें आंखों ने करनी है पूरी मखलूकात की, मौला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह ऐसा अलीम है कि उसने सांसों और आंखों की खयानतों और जो कुछ उनके सीने के अंदर ज़मीरों और इरादों की सूरत में छुपा हुआ है उस पर मुत्तला है। आप देखें कि जो इरादों में है वो भी उसके इल्म में है कि आपका इरादा क्या आया, ये इरादा कहाँ तक जाएगा, ज़मीर क्या है इंसान का, और उसकी इरादों की सूरत में छुपा हुआ जो कुछ भी है वो सब से वो आपका खुदा और मेरा खुदा यानी खुदा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद उससे बाखबर है। आगे मौला मुतकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, देखें ये वो प्रोसेस है जिससे आप गुजर के आए, मैं गुजर के आया। मौला फरमा रहे हैं और बापों के सुल्बों और माओं के रहमों में उनके ठहरने और सौंपे जाने को जानता है। मौला फरमा रहे किस बाप के सुल्ब से कौन आएगा और वो जो आएगा वो किस माँ के रहम में जाके कहां पर वो ठहरेगा, वो ठहरने की जगह से भी वो अलीम है, वो सब कुछ उसके इल्म में है। और आगे मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं और वहां उनका कयाम उसके इल्म में है। किसका कयाम किस सुल्ब में कहां तक है ये आपका अल्लाह जानता है। किस माँ के रहम में कितना ठहरना है ये आपका अल्लाह जानता है। और सिर्फ यहां तक नहीं, मौला फरमाते यहां तक कि वो उनकी पैदाइश से लेकर उनकी आखिरी उम्र तक के पूरे सफर से बाखबर है। कौन से बाप के सुल्ब में होगा, कोई भी मखलूक है वो कौन से बाप के सुल्ब में होगी और किस माँ के रहम में आएगा और वहां कितनी देर वो ठहरेगा, और जब वो दुनिया में आएगा तो पूरी जिंदगी में वो क्या करेगा, क्या सांसें लेगा, ये पहले से ही उसके इल्म में है। कैसा अलीम है आपका अल्लाह, ऐसा अलीम है, ऐसा बादशाह है आपका अल्लाह, ऐसा इल्म है आपके अल्लाह का। वो ऐसा आलिम है कि वो एक एक चीज का अहाता किए हुए है कि कौन कहां तक है, कहां तक रहेगा, कहां तक जाएगा, आएगा कैसे, रहेगा कैसे, शिकमों में कितना ठहरेगा, सुल्बों में कितना ठहरेगा, इरादा क्या है, आंख की खयानत क्या है, ज़मीर क्या है। और फिर मौला मुतकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहाँ तक कि वो इनकी पैदाइश से लेकर उनकी आखिरी उम्र तक के पूरे सफर से बाखबर है। ये है आपका खुदा, ये है मेरा खुदा। बस मेरी एक ही इल्तिजा है कि आप अपने खुदा को सोचें, अपने खुदा की शान पे, उसकी पैदा करदा चीज़ों पे, उसकी तख्लीक पे आप गौर करें, अपने ज़हन को लगाएं। इससे आपका दिल नर्म होगा। जब दिल नर्म होगा तो खौफ खुदा पैदा होगा, और जब खौफ खुदा पैदा होगा तो कुर्ब खुदा पैदा होगा, और जब कुर्ब खुदा पैदा होगा तो आप पे वो पर्दे आश्कार होंगे, आपका सद्र सीना खुलेगा और आप एक एक कदम करते 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 आप अपनी मंजिल पे इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। ये ऐसा आपका खुदा, ऐसा अलीम, ऐसा इल्म रखने वाला है आपका खुदा बाजुबान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंशाअल्लाह हमारा साथ दीजिए, सुने और देखें कि हम किस तरह कोशिशें हक कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, तोहफा या अली अलैहिस्सलाम।